کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء کے سیگمنٹ میں۔ آج ایک اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے، اس پر علماء حضرات کی گفتگو شامل کیا جاتا ہے تاکہ بہترین انداز میں اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ کیا جائے، آگاہ کیا جائے مختلف موضوعات کے حوالے سے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے گھریلو مسائل، اور وہ کون سا گھر ہے یا کون سا خاندان ہے کہ جو اس سے باہر ہے۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ضرور رہتا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑی نوعیت اختیار کرنے کے بعد بہت بڑے بڑے اختلافات کو جنم دیتا ہے۔ بہرصورت اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے، بطور خاص ہماری مائیں بہنیں آج کا پروگرام ضرور دیکھیں، اور بلکہ سوشل میڈیا پر جب یہ آ جاتا ہے ریپیٹڈلی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان میں کراچی میں قادریہ سلسلے کی قدیم جو ایک خانقاہ ہے، اس کے سجادہ نشین ہمارے بہت ہی محترم و مکرم ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب اکثر و بیشتر ہمارے ARYQ TV کے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، اور آج بھی آپ نے رونق بخشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما نوجوان ممتاز ثناء ثقلین رشید، دانیال شیخ، علی شبیر اور تصدق رسول کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، ابتداً ہم چونکہ قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا اس مرحلے پر کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کیا کوئی ایسی پابندی ہے کہ نہیں جناب جوائنٹ فیملی سسٹم ہی میں رہنا ہے؟ کیا احکامات ہیں، کیا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو چونکہ اس زمانے میں مکان ہی بہت ہی مختصر سے بنائے جاتے تھے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ عظمت کے اعتبار سے آج کی بڑی بڑی بلڈنگوں سے وہ افضل اور اعلیٰ ہیں، تو اس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب بچے کی شادی ہوتی تو اس کا الگ گھر ہوتا تھا اور وہ اس میں رہتا تھا۔ لیکن اس اعتبار سے کہ اجسام یا ابدان متفرق تھے، لیکن وہ اس طرح کلوز تھے رشتہ داری کے اعتبار سے، صلہ رحمی کے اعتبار سے، کہ دور رہنے کے باوجود بھی ایک جوائنٹ فیملی محسوس ہوتے تھے۔ پھر جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا تو پھر لوگوں کے ہاں یہ رہائش میں تبدیلی ہوئی، اور جوائنٹ فیملی کا وہ تصور آیا کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر یا ایک ہی پورشن کے اندر مختلف کمروں میں 2-3 بھائی مختلف فیملیز رہ سکتی ہیں۔ تو اولاً تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ابتدائی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بعد میں ہے۔ اس لیے فقہائے اسلام نے بعض مسائل میں لکھا کہ اگر شوہر کے گھر والے زوجہ کو بہت ہی زیادہ تنگ کریں اور ان میں آپس میں کمپرومائز کی کوئی صورت نہ بنے تو وہ بالکل الگ رہائش بھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تصور موجود ہے، لیکن وہی کہ مطلب بعد کے اعتبار سے پہلے نہیں۔ شوہر افورڈ کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا ہو، دونوں صورتوں میں؟ جی، شوہر اصل تو جو الگ رہائش کا تصور ہے نا، وہ یہ ہے عورت کو کہ شوہر اپنے گھر میں ہی، یعنی جو پورا اس کا جوائنٹ فیملی ہے، اس میں ایک روم اگر دے دیتا ہے کہ وہ اندر سے کنڈی لگا سکتی ہے، اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہے، اور جب کبھی وہ میکے جائے تو باہر تالا لگا کر جا سکتی ہے، جو اگر لگ جائے تو سانس نہیں چھوڑے گی اس کو، بولتے چور سمجھتی ہے ہمیں، تالا لگا کر جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے چیک کیوں کیا تھا کہ تالا لگا کر گئی ہے؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے بھی اگر پورے فیملی 4-5 فیملی رہ سکتی ہیں، لیکن بیٹا بغیر کسی قلبی رنجش کے والدہ کو راضی کر کے اجازت لے کے الگ رہائش رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ مطلب ایک عجیب تصور قائم ہو گیا ہے کہ وہ پہلے تو جیسے شادی ہونے لگتی ہے تو کچھ بڑی بوڑھیاں آ کر وہ ماں کو سمجھانے لگتی ہیں کہ ذرا ہوشیار رہنا، آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہیں، یہ سوشل میڈیا اور ڈرامے ورامے دیکھ کے تیز ہو چکی ہیں۔ پھر وہ بھیانک سا تلخ جو تجربات ہوتے ہیں، ان کے مشاہدات بلکہ کہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، بیوی لے اڑی، فلاں کی شادی وہ بھی، تو وہ ماں ہولنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پہلے کہتی ہے کہ بھائی میں نہیں جانے دوں گی علیحدہ۔ تو اگر بچہ علیحدہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کو شرعی لحاظ سے اس کی تربیت ہے اور وہ گھر میں آتا ہے، ماں باپ کا حق پورا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا شان نزول علیحدہ ہے، اس کے مقصود علیحدہ ہیں، لیکن اس کا حکم بہت عام رکھا گیا کہ اگر سب مل کر رہ سکتے ہوں تو بہت ہی اچھا ہے. جیسے کہ آپ کے کویسچن میں ہے کہ فوائد اور نقصانات کیا ہیں، تو فائدے بھی اس کے بہت سارے ہوتے ہیں کہ آپ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو چور یا ڈاکو اترتے ہوئے گھر میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مضبوطی نظر آتی ہے، تو کبھی جو محلے والے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، 4-5 بھائی رہتے ہیں، سناؤ کہ جھگڑا وگڑا ہو سب مل کر آ جائیں گے، تو یہ بھی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے. پھر اخراجات میں کمی آ جاتی ہے، اگر ایک ہی میٹر لگا ہوتا ہے سوئی گیس کا یا بجلی کا تو وہ شیئرنگ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک گائے لے آتے ہیں، اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر اگر واقعی دلوں میں پیار محبت ہے تو پھر ایک بہت ہی پیارا ماحول ہوتا ہے. افطار میں پورا خاندان بیٹھا ہو، ماں والدہ ہیں، بہویں ہیں، تو ایک بہت ہی پیارا ماحول ہوتا ہے. جی ہاں، پھر ایک دوسرے کو سپورٹ ملتی ہے کہ ایک بھائی اگر بیمار ہو گیا دوسرا بھائی سنبھالے گا، ایک باہر چلا گیا اس کی فیملی کو سنبھال لیتے ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا، میں کہیں گیا ہوا تھا تو ہمارے بھائی نیچے رہتے تھے، میں اوپر پوشن میں رہتا تھا، تو وہ بچے کے چوٹ لگ گئی. اب میں تو تھا نہیں، اس کا سرور پھٹ گیا تھا، تو وہ بھائی لے کے چلے گئے. تو یوں ہوتا ہے کہ پھر بڑی سپورٹ ہوتی ہے، مورل سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بھائی ویک ہوتا ہے مالی اعتبار سے تو باقی سب چونکہ قریب ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے بارے میں وہ جانتے ہیں. اور نقصانات کے پہلو، نقصانات جو ہے وہ صرف اتنے ہیں مختصر الفاظ میں کہ اس میں آج کل جو ہمارے ہاں صورتحال ہو رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عدم برداشت کا مادہ نہیں رہا. یہ برداشت کا مادہ نہیں رہا تو عدم برداشت بہت زیادہ ہے. اور پھر مطلب یہ ڈرامے وغیرہ نے ہماری بہنوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اطراف میں آ کر نہیں چاہتے کہ یہ مل کر ایک خوشحال فیملی ہو. وہ جب آ کے عورتیں اس طرح کی جو جیلس عورتیں ہوتی ہیں مشاہدہ کرتی ہیں نا کہ سب مل کر کسی کے چہرے پہ غم نہیں، صدمہ نہیں، ٹینشن نہیں، کوئی منہ بنا کر نہیں بیٹھا، وہ کہتی ہیں یہ کیا چکر ہے، کیسے ہو گیا، تو اس کو خراب کرو. پھر وہ کرتی ہیں خراب، کاروائی شروع ہوتی ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ نفاق پیدا ہوتا ہے. بہو آ کے کہہ رہی ہوتی ہے امی جان ساس کو، امی جان چائے بناؤں آپ کو، دھیرے دھیرے میں کہہ رہی ہوتی ہے بڑھیا منع تو کرے گی نہیں، منع نہیں کرے گی. اور ساس بھی کہتی ہے ہاں لاؤ میرے لیے اور بسکٹ بھی لے کر آؤ، اور ایسا کرنا کہ ذرا وہ بھی چیز بھی بنا دینا، پکوڑے بھی بنا دینا ساتھ میں. ساس بھی کہتی ہے میں تجھے بتاتی ہوں. اور پھر وہ ساس جو ہوتی ہے وہ یہ میری بہو ہے ماشاءاللہ بیٹی ہے، اور دل دل میں کہہ رہی ہوتی ہے بھی چلے جائیں پھر میں تجھے بتاتی ہوں ذرا. یہ جو ایک نفاق کی صورت آتی ہے کہ ظاہر میں اظہار محبت اور دل میں نفرت، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی. پھر اگر جھگڑا پھڈا ہو جائے، بچوں کے اوپر بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کے اندر گروپنگ بنا لیتے ہیں. بعض اوقات تو سگے بھائی بہنوں میں گروپنگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھابھیوں وغیرہ کے اندر گروپنگ ہو جاتی ہے، اور ایک میدان جنگ سج جاتا ہے. اور اتنی سیاست کہ اگر ان کو ملک دے دیا جائے تو شاید ملک کے اندر بھی یہ بیڑا غرق کر کے چلا ہی لیں گے. گھر کے اندر سیاست ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اچھائی بھی پیدا ہوتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ سب مل کر رہ سکتے ہیں پیار محبت سے تو جوائنٹ فیملی سسٹم بیسٹ سسٹم ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، روزانہ جھگڑا پھڈا، لڑائی مار کٹائی، نہ ادب نہ احترام، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پہ شفقت، اس سے بہتر یہ ہے کہ دل میں محبت رکھتے ہوئے سیپریٹ ہو جایا جائے اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے میل جول ترک نہ کیا جائے. بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے اسلامی جو تصور ہے وہ بھی پیش فرما دیا، اس کے فوائد و نقصانات کے حوالے سے بھی آگاہ فرما دیا. ایک ایسا جرنلی ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی کہ جس پر ہم کئی سوالات کشید کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑی مثال، سب سے اعلیٰ اور عرفہ مثال، وہ مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک فرمایا، کس طرح کا رویہ اختیار فرمایا. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ سب سے بڑی مثال آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ نے نمونہ حیات بنایا اور ان کو آئیڈیل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تمہیں کوئی زندگی کا آئیڈل بنانا ہے تو آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، حضور کی زندگی ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے ہر پہلو کو دیکھیں، اور خاص طور پر آپ کا جو گھریلو پہلو ہے. ایک تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم پر، کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی
کمزور طبقات پر ہاتھ اٹھانا، حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کان رسول اللہ اشجع الناس، حضور سے بڑھ کر کون بہادر تھا؟ بے شک بے شک. تو فرمایا یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ انسان عورت پر ہاتھ اٹھائے اور غلام پر اور خادم پر ہاتھ اٹھائے. دوسرا فرمایا کہ گھر کے اندر حضور علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ تو آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے سرتاج جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے آتے، اور جب گھر سے جاتے تو مسکراتے ہوئے سبحان جاتے. اللہ سبحان اللہ. اور یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، اور اللہ گھر کے اندر ایسے کام کر رہے ہوتے کہ جیسے تم میں سے ایک نارمل آدمی ہوتا ہے، عام آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. یعنی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے، اور حضور اپنی فیملی کے ساتھ ایسے گل مل جاتے. فرمایا کیا کرتے؟ فرمایا کبھی اپنی بکری کا دودھ دو رہے ہوتے، ہائے ہائے ہائے. کبھی حضور علیہ السلام اپنے جوتا جو ہے اس کو گانٹ رہے ہوتے، کبھی اپنے کپڑے سی رہے پیون ہوتے. لگا رہے ہیں. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ لکڑیاں وغیرہ اس سے آگ جلائی جاتی، تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ لکڑیاں جلانے کے اندر وہ تعاون کرتے اپنے آل خانہ کے ساتھ. بعض روایات کے اندر میں نے پڑھی نہیں ہے کہ لیکن کسی بڑے عالم نے ذکر کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ چھوٹی تھی تو حضور علیہ السلام ان کو روٹی بنانے کا طریقہ اور روٹی بناتے تھے. تو گھر کے تمام کام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین خود فرماتی ہے کہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے خدمت کے، فرمایا وہ ہمارے ساتھ اس میں جو ہے معاونت کرتے اور شیئرنگ کرتے. سبحان اللہ. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا ہے، وہ تو سب سور کے لگ کے آ گیا ہے. پانی بھی تھوڑا دور ہوتا تو کہتے ہیں ذرا پانی پکڑانا، ذرا پانی پکڑانا، پانی پکڑانا، کہ ذرا چمچ اٹھا کے دینا، چمچ. یعنی یہ مہربانی یہ نہیں کہتے کہ چمچ اٹھا کے کھانا بھر کے میرے منہ میں لینا پڑ جائے. ہے جی. اللہ تو یہ ہماری نزاکتیں ہیں آج کل. اس کو بڑا آر سمجھا جاتا ہے. کوئی بڑا علامہ فہامہ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کہتے ہیں نہیں کیا وہ تو جوتے بھی خود نہیں پہنتے، کہتے ہیں یہ لیں پہنا دے جوتے بھی. آج کل تو یہ سلسلہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں جنہیں تو نے سمجھا میری بے وفائیاں میری زندگی کی مجبوریاں تھی. تو وہ صورتحال ایسی ہے. حضور علیہ السلام کا عمل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کوشش یہی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو تلقین بھی یہی فرماتے تھے جو آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی چھوٹی چیز گر بھی جاتی تو حضور خود اتر کے، سواری سے اتر کے وہ اس کو پکڑتے تھے اور اٹھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جتنا ہو سکے اپنا کام خود کریں. اور پھر سب سے بڑھ کر حضور کا جو اخلاق ہے، حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. کئی بعثت کے کئی جو ہے وہ شعبات ہیں اور کئی اس کے جو ہے وہ کار ہے، اس میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ میں اخلاق کے تمام شعبات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے معیار اخلاق کا کیا قرار دیا؟ ہم تو باہر ملتے ہیں شادیوں میں ادھر ادھر مسکراہٹوں کے ساتھ، تبادلوں کے ساتھ. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. فرمایا اخلاق کا یہ پتہ چلے گا، اخلاق ان عادات راسخہ کو کہتے ہیں. ایک جذباتی انداز میں انسان کا کہیں ایموشنل ہو جاتا ہے، لیکن جو مستقل طور پر ہے، دیکھیں پڑوسی کو اخلاق کا معیار قرار دیا، گھر والوں کو اخلاق کا معیار قرار دیا، نیبرز کو، کولیگز کو. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انسان کا روزمرہ کا معاملہ ہوتا ہے، مفادات کا بھی ٹکراؤ ہوتا ہے. فرمایا تب پتہ چلے گا کہ اس کے اخلاق کتنے راسخ ہیں اور کتنے پختہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کی بات کرتے ہو تو فرمایا کہ اخلاق اس کے اچھے ہیں جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. باہر آپ بہت صاحب اخلاق ہیں، بڑے مشہور ہیں کہ بڑے ملنسار ہیں، بالکل چولی ہیں، بالکل جو ہے اور مرنج شخصیت ہے، لیکن گھر کے اندر جیسے داخل ہوں تو ماں بولے بچوں کو کہ پیو آ گیا توڑا پیو آ گیا شیر آ گیا ہے جی. اور پنجابی کہتے ہیں ہٹو پترو ہٹو پیو آ گیا توڑا. تو ایسا نہ لگے کہ ببر شیر گھر میں داخل ہو گیا ہے، بلکہ وہ جو ام المومنین نے فرمایا کہ میرے سرتاج گھر آتے تو مسکراتے ہوئے، جاتے تو مسکراتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ مثال ہے. اور سرکار علیہ السلام گھر کے امور میں، بلکہ یہ تو گھر کے امور کے علاوہ آپ کی جو خادمہ حضرت ام ایمن حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھی کاموں میں سرکار علیہ السلام ان کا ساتھ دے دیا کرتے، ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے. تو اتنی عظیم مثال ہے ہمارے سامنے. پھر نہ جانے ہم کس سوچ میں ہیں، کس خیال میں ہیں کیسا، جبکہ سب سے بڑی کائنات کی ہستی جو ہے ان کی زندگی کا یہ احوال ہے جو روشن ہی روشن ہے ہمارے لیے، جس میں بالکل لائن آف ڈائریکشن بالکل کریکٹ ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا
ये इंसान। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। आज घरेलू मसाइल पर बात हो रही है और आप जानते हैं कि घरेलू मसाइल में जो नाइत्तफाक़ी के असबाब और घर के माहौल को ख़राब करने के असबाब बनते हैं, उसमें एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी है। ज़ाहिर है वो फ़िक्र मुआश के सबब भी हो सकता है, बाहमी रंजिश के सबब भी हो सकता है, बहुत सारे उसके असबाब हो सकते हैं। तो ये जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन है, ये जो घर के माहौल को बर्बाद करता है, अमन को बर्बाद करता है, इस हवाले से हज़रत पीर तरीक़त साहबज़ादा फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फरमाएंगे क़िबला इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा उन्वान है आज के बात यह है कि चिड़चिड़ापन जो है वो अगर देखा जाए तो अखलाक के मुनाफी है, क्योंकि जब चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो घर में हो या बाहर भी हो कहीं भी, तो उसमें बहुत सी बदअखलाकियाँ भी रूनुमा होती हैं, क्योंकि आपकी गुफ्तगू जो है वो आपकी अक्कासी करती है कि आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से आप रवैया अख्तियार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो घर में हो या बाहर हो, दोनों तरीक़ों से देखा जाता है। अब चिड़चिड़ेपन की भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि आपने अभी इशारा भी किया। घर के अंदर रहते हुए एक शौहर भी है, एक बीवी भी है और फिर बच्चे भी हैं। अब इन आपस में इनका जो रवैया होगा वो अगर बहुत अच्छा रहेगा तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, और अगर इनमें से किसी के अंदर भी कोई चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए, जिसको हम अंग्रेजी में डिप्रेशन भी कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी भी, फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। लेकिन एक बार अगर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए तो ज़ाहिर है कि घर के अंदर रोज़ाना की, जिसको आप चिक चिक कहें, वो हो सकती है, और घर में जो खुशगवार माहौल है वो मुतासिर होता है। और घर के लिए ज़रूरी है कि आपस के अंदर खुशगवार रवैये, खुशगवार माहौल हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, एक वजह तो ये हो सकती है कि इंसान है जो शौहर का काम है बाहर रोज़गार के लिए जाना। मेरे पास अक्सर मसाइल आते हैं, मेरी पब्लिक डीलिंग रहती है, रोज़ाना में रहती है। अब उसमें यह भी होता है कि एक शख्स है वो रोज़गार के लिए बाहर जाता है, कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसको रोज़गार मिलता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास ये मसला भी आता है कि साहब रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जब घर में जाओ तो बीवी बच्चे दोनों मेरे ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं कि साहब वो पैसे लाओ, पैसे लाओ। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखिए, अगर आप खुद रोज़गार तलाश ना कर रहे हो तो समझ में आती है कि आपके साथ कोई इस तरह का रवैया अख्तियार। लेकिन अगर आप रोज़गार तलाश कर रहे हैं और फिर अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो सब्र इख्तियार करना चाहिए। अगर घर के अंदर ये माहौल पैदा होगा कि बीवी भी और बच्चे भी पड़ जाएंगे पीछे, बीवी शौहर के पीछे, बच्चे बाप के पीछे, तो ज़ाहिर है वो चिड़चिड़ापन पैदा होगा और उसकी वजह से बदअखलाकी भी हो जाएगी, ज़बान से कुछ ना कुछ निकलेगा और फिर उससे घर का माहौल जो ख़राब होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब शौहर या बीवी में दोनों में बुढ़ापा आ जाता है तो उसकी वजह से भी कुछ चिड़चिड़ापन के असरात रुनमा हो सकते हैं। फिर उसमें एक दूसरे को झिड़कना, बल्कि औलाद बाज़ दफ़ा माँ बाप को झिड़क देती है। हालांकि कुरान मजीद में मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए वला तनहरहुमा के अल्फाज आए साफ कि उनको झिड़को भी मत। अब बाप को कोई बेटा झिड़क रहा है या बेटी झिड़क रही है, माँ को झिड़क रही है, तो ये तो फिर बेअदबी है और खिलाफ शरा है। तो इसलिए घर के माहौल को सही खुशगवार रखने के लिए ज़रूरी है कि अखलाक का मुज़ाहरा किया जाए और चिड़चिड़ेपन को ख़त्म किया जाए। तो एक तो यही है कि अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है तो ख्याल रखना चाहिए कि कोई बात ऐसी हो सकती है कि चिड़चिड़ापन उस पर आ जाए, तो उसका जवाब में बजाय इसके कि सामने से भी चिड़चिड़ापन हो, कुछ कोशिश ये करनी चाहिए कि उस माहौल को हल्का रखा जाए, चिड़चिड़ेपन को ख़त्म किया जाए। एक और वजह ये भी हो सकती है कि कोई बीमारी ऐसी पैदा हो जाए किसी के अंदर और उस बीमारी की वजह से वो इलाज करा करा के थक रहा हो, लेकिन उसको अफाका नहीं हो रहा हो सकता है कि मिजाज के अंदर फितरी तौर पर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए। तो उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। ये नहीं कि उसके साथ हम कोई ऐसा मुजाहरा करें बदअखलाकी का कि बजाय इसके कि वो चिड़चिड़ापन ख़त्म हो और ज़्यादा पैदा हो जाए। तो इन बातों का ख्याल रखने से घर के माहौल में अच्छा असर पैदा हो सकता है। लेकिन अगर सारे मिलकर चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाए, पता चले कि अगर बाप भी चिड़चिड़ापन किया
ماں بھی چڑچڑی ہو گئی ہے, بچے بھی چڑچڑے ہو گئے, تو گھر کے اندر پتہ چلے گا کہ فضا جو ہے وہ بڑی مقدر ہو گئی ہے. تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح باہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو, اسی طرح گھر کے اندر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو. یہ نہ ہو کہ بداخلی پیدا کی جائے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ چڑچڑا پن جو ہے وہ ایک طرح سے اخلاق کے منافی عمل ہے, اور اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے جو ثبوت دیا. ابھی حضرت علامہ صاحب کتنی مثالیں بیان فرما رہے تھے احادیث کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوئے, اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے. بے شک. تو یہ ہمارا جو رویہ ہے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کیسا رہتے ہیں. اب فرض کریں ایک شخص باہر جاتا ہے, بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت اچھا بندہ ہے, ہمارے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتا ہے اور بڑے تحمل سے پیش آتا ہے. لیکن جب وہ گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کے اندر طوفان برپا کر دے اور اکھاڑ پچھاڑ کر دے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باہر تو دکھاوا کر رہا ہے, نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, لیکن جب گھر کے اندر آیا ہے تو پھر تو وہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طوفان برپا کرنے والا کوئی ہوگا نہیں. تو اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے, اور گھر کے اندر بھی تحمل مزاج رہنا چاہیے, گھر کے اندر بھی ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے جس کو ہم کہیں خوش اخلاقی اور بہت زیادہ نرم مزاجی, یہ اختیار کرنا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جس طرح ہم باہر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت اچھے کہلاتے ہیں, ایک یہ, اور دوسری اگر کوئی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے اور اس وقت جب سب شیر و شکر ہو جاتے ہیں, باہمی طور پر بہت اچھا, دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے سامنے بڑی محبت اور امن کا اظہار کرتے ہیں, اگر وہ ماحول گھر میں برقرار رہے تو امن ہی امن ہوگا اور بہت اچھی سچویشن ہوگی. اچھا, اب گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کن اصولوں اور احتیاط کو پیش نظر رکھنا ہے تاکہ گھر کا امن و امان برقرار رہے, اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے. ظاہر ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو جب ہم گھریلو مسائل پر بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور یہ احتیاطیں اور اصول بھی انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. پہلے شامل کرتے ہیں حمد رب جلیل, اور انشاءاللہ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. بسم اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں. اسباب ہون کو ایسے بہم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے
محشر میں میرا رہ جائے کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم مت سے ہر ایک گردن خم ہر آنکھ ندامت سے نم ہے بت سے ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے خشکوں سے رقم اللہ سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب کا پڑھا ہوا اور لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے، حمدیہ کلام۔ اچھا، لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، گھریلو مسائل۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں یہ سوال بار دیگر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ گھریلو مسائل کو بہتر بنانے کے لیے کن اصولوں کو اور کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ گھر کا ماحول بہتر رہے؟ جی دیکھیں، گھر کے ماحول کو اچھا کرنا ہے تو جتنا گھر کے ماحول کو بری کرنے والی چیزیں ہیں ان کو دور کر سکیں کریں۔ مثلا سب سے پہلا ہے شریعت سے ناواقفی۔ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ہمارے گھروں میں اکثر جھگڑا حقوق کے بارے میں ہوتا ہے، حالانکہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ شریعت ہمیں یہ حق دے رہی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ساس جو ہوتی ہیں وہ بہو سے ایک ایسی چیز کی توقع کر رہی ہوتی ہیں جو شریعت نے بہو پر لازم نہیں کی ہوتی، اور جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو وہ بیٹے کو پھر یوز کرتی ہیں ایز اے ٹول، پریشر ٹول کے طور پر کہ بھئی تم جا کر۔ اور ایموشنل تو ہماری بہنیں برا نہ مانیں، ایموشنل کرنا بڑا آسان ہے، 2 آنسو نکالیں تو بیٹا میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، بہو بھی پھر یہ کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کمرے کے اندر دوپٹہ منہ پہ لے کر، آنسو ایک نہیں ہوتا لیکن سسکیاں اس کی بہت ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے میری امی سے جا کے کہتا ہے میری بیوی کو رلا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شریعت کا نفاذ۔ اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیں، ہر ایک کو پتہ چلے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے کون سی باؤنڈریز قائم کی ہیں۔ اگر آپ اس کو پھلانگ جائیں گے تو آپ خلاف شرع امر کے مرتکب ہوں گے۔ اور میں پھر دائرہ ادب میں بھی باپ ہوں، اور شاید میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال میں شریعت بیان کرتا ہوں کہ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان جیسا مرضی ناروا سلوک کریں
اور آپ کی میدان محشر میں گرفتی نہیں ہوگی، یہ کسی حد قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ہاں بچوں کو احتساب کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ غلطی پر معاف کر دینا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، بعض اوقات شوہر سے غلطی ہوتی ہے تو بیوی سالہ سال اپنے دل میں وہ رکھتی ہے، ایسی کوئی بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر اس کو دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہی باتیں جب نکلتی نہیں ہیں دل سے تو کبھی بھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو شیطان ان پرانی باتوں کو یاد دلاتا ہے اور ایک دفعہ نیا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب کا انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا جواب، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ عظمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ